تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے خوبصورت آسمان اور زمین کو بنایا۔ درود و سلام ہوں اس عظیم ہستی پر کہ جنہوں نے دنیا کے اندر حق کا بول بالا کیا۔ محترم سامعین کرام، آج کے درس کے اندر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، آج ہم آپ کی خدمت کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یقین جانیے واقعہ بہت زبردست اور بہت حیران کن ہے۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ محترم سامعین کرام، اس واقعہ کی تفصیل یہ ہے، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ قریش مکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں دیوانے ہو رہے تھے۔ ایک روز رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر یا اس کے دامن میں بیٹھے تھے کہ ابو جہل اس طرف کو آ نکلا۔ اس نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اولاً تو بہت سخت اور سست اور ناپسندیدہ الفاظ کہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی بیہودہ سرائی کا کوئی جواب نہ دیا تو اس بدبخت نے ایک پتھر اٹھا کر مارا، جس سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور خون بھی بہنے لگا۔ محترم سامعین کرام، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی کے ساتھ اپنے گھر چلے آئے، اور جو ابو جہل تھا وہ کعبہ کے صحن میں جہاں اور لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یہ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرنے میں مصروف ہو گیا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا تھے اور ان کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ محبت تھی، مگر ابھی تک وہ شرک پر قائم اور مشرکوں کے شریک حال تھے، اور ان کی عادت تھی کہ تیر کمان لے کر صبح و جنگل کی طرف نکل جاتے، دن بھر شکار مارتے اور شکار کی تلاش میں مصروف رہتے۔ شام کو واپس آ کر سب سے پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے، پھر اپنے گھر جاتے۔ تو وہ حسب معمول جب شکار سے واپس آئے تو راستے میں ہی ابو جہل کی لونڈی ملی۔ اس نے ابو جہل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینا اور پتھر مارنا اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر اور شکر کے ساتھ خاموش رہنا، یہ اس نے سب بیان کر دیا۔ محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا امیر حمزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہونے کے علاوہ وہ آپ کے رضاعی بھائی بھی تھے۔ خون اور دودھ کے جوش نے ان کو از خود رفتہ کر دیا، تو وہ اولاً خانہ کعبہ میں گئے، وہاں طواف سے فارغ ہو کر سیدھے اس مجمع کی طرف متوجہ ہوئے جہاں پر ابو جہل بیٹھا ہوا باتیں کر رہا تھا۔ محترم سامعین کرام، حضرت سیدنا امیر حمزہ چونکہ بہت بڑے پہلوان، جنگجو اور عرب کے مشہور بہادروں میں ان کا شمار ہوتا تھا، تو انہوں نے جاتے ہی ابو جہل کے سر پر اس زور سے کمان ماری کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ پھر کہا کہ میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہوں اور وہی کہتا ہوں جو وہ کہتے ہیں۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اب میرے سامنے بول۔ ابو جہل کے ساتھیوں کو غصہ تو بڑا آیا اور وہ اس کی حمایت میں اٹھے بھی، مگر ابو جہل سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری سے اس قدر متاثر اور خوف زدہ تھا کہ اس نے خود ہی اپنے حمایتیوں کو بھی یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ واقعی مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی۔ اگرچہ حضرت حمزہ مجھ سے اپنے بھتیجے کا انتقام نہ لیتے
تو بے حمیت شمار ہوتے۔ غالباً ابو جہل کو سیدنا امیر حمزہ کا کلام سن کر یہ خوف بھی پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں یہ اس طیش اور غضب کی وجہ سے ضد میں آ کر مسلمان ہی نہ ہو جائے، اور اسی لیے اس نے ایسی بات حضرت سیدنا امیر حمزہ کو سنانے کے لیے کہی کہ یہ بات یہیں پر ختم ہو کر رہ جائے اور حمزہ اسلام کی طرف متوجہ نہ ہو سکے۔ محترم سامعین کرام، سیدنا امیر حمزہ ابو جہل کی مزاج پرسی کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھتیجے، تم یہ سن کر خوش ہو گئے کہ میں نے ابو جہل سے تمہارا بدلہ لے لیا، لیکن میں قربان جو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ میرے پیغمبر نے فرمایا کہ چچا، میں ایسی باتوں سے خوش نہیں ہوا کرتا، ہاں اگر آپ مسلمان ہو جائیں تو مجھ کو بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ چنانچہ یہ سن کر حضرت سیدنا امیر حمزہ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ سیدنا امیر حمزہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کی آفت رسیدہ جمعیت کو بڑی قوت اور امداد حاصل ہوئی۔ محترم سامعین کرام، یاد رکھیے یہ نبوت کے 6 سال کا واقعہ ہے، اور اس وقت رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے۔ قریش مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بہت ہی گستاخ اور بے باک ہو گئے تھے۔ اب سیدنا حمزہ کے مسلمان ہونے نے ان کو کس قدر محتاط اور مؤدب بنا دیا، اور وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے میں کچھ تأمل کرنے لگے تھے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین کرام، کتنا زبردست واقعہ ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کا، لیکن میں قربان جاؤں دوسری طرف رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ پہ کہ اگر اللہ کے حضور بدلہ لینا چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، خوش ہونا چاہتے تو خوش ہو سکتے تھے، لیکن میں قربان جاؤں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ میرے پیغمبر نے کیا فرمایا کہ اے چچا، تیرے بدلہ لینے سے مجھے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنا کہ آپ کے مسلمان ہونے سے مجھے خوشی ہوگی۔ چنانچہ حضرت سیدنا امیر حمزہ اسی وقت مسلمان ہو گئے تھے۔ تو محترم سامعین کرام، یہ ہمارا دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے معاشرے کے اندر ہمارے سے جو اخلاق ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں۔ تو خدا را واپس لوٹ آئیے، خدا را زبان کے اندر مٹھاس پیدا کیجیے، خدا را اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیجیے۔ یہ میرے پیغمبر نے اپنی امت کو درس دیا ہے۔ تو امید ہے کہ آج کا درس آپ کو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے اپنے بھائی محمد زبیر حسن کو، انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔